بشارت دینے والا ہے، اور نذیر مطلب ہے ڈرانے والا۔ یہ اس آیت میں آخر میں جو دو الفاظ استعمال ہیں، مبشر اور نذیر، اس پر دوسری آیتوں میں بھی زور دیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ سبا کی آیت ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یعنی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا ہے۔ حالانکہ انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی، لیکن اللہ تبلیغ، ہدایت، نصیحت، اس کے یہ دو اہم ترین پہلو، ایک ہے بشارت اور دوسرے ہے نذارت۔ بہت آسان ہوتا ہے۔ بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوش خبری دینا، اچھی خبر دینا، گڈ نیوز دینا، اور نذارت کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا۔ کس چیز سے ڈرانا؟ سانپ سے نہیں، شیر سے نہیں، شمشیر سے نہیں، تیر و تبر سے نہیں، بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ میرے خیال میں یہ بشیر اور نذیر ہمارے سماج میں کتنے لوگ ہوں گے جن کا نام ہوگا بشیر، ایسے ہی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام ہوگا نذیر۔ تو موسم کے ساتھ جن کا نام بشیر نذیر ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی بہت سے لوگ میں جانتا ہوں کہ بشیر کا مطلب کیا ہے اور نذیر کے معنی کیا ہے، لیکن میں نے اس کیا کہ بشیر کا مطلب بشارت دینے والا، خوش خبری دینے والا، اچھی خبر دینے والا، اور نذیر کا مطلب کیا ہوا؟ نذیر کا مطلب عذاب الہی سے ڈرانے والا۔ کیونکہ یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ نذیر کا جو لفظ ہے اس کے بھی دو الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ املا ہیں، یعنی اس کی اسپیلنگ میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک نذیر جو لکھا جاتا ہے وہ نون زوئے رے نذیر، اس کے معنی ہوتے ہیں ایگزامپل، اس کے معنی ہوتے ہیں مثال۔ جیسے آپ سنتے ہیں ان کی نذیر بھی، یا آپ سنتے ہیں کہ وہ بے نظیر، بے نظیر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی مثال نہیں۔ صلوات وہ بھی نظیر ہوتا ہے، اور یہاں پر جو نظیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں کوئی اسپیلنگ نہیں، بلکہ یہاں پر نظیر جو ہے نون اور زاد اور یہ اور یہاں نظیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا۔ تو پیغمبر اسلام جو ہے وہ بشیر بھی ہیں اور زاد سے نذیر بھی ہیں، اور زور سے دیکھا جائے تو بے نظیر بھی ہیں۔ اب بہت اختصار کے ساتھ ایک زیادہ دامن وقت کو گنجائش نہیں ہے کہ بشارت اور نذارت، اب میرے خیال میں بالکل سمپل بات ہے، جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بشارت کا مطلب کیا ہوا۔ اب پیغمبر اگر جنت کی بات کریں تو یہ بشارت کہہ رہے ہیں، پیغمبر کوثر کی بات کریں تو یہ بشارت کہہ رہے ہیں، پیغمبر جنت کے مکانوں کی بات کریں تو یہ بشارت کہہ رہے ہیں، پیغمبر جنت میں جاری ہونے والے چشموں کی بات کریں تو یہ بشارت کہہ رہے ہیں، پیغمبر طوبہ کی بات کریں جس میں پھل لگے ہوئے ہیں تو یہ بشارت کہہ رہے ہیں، پیغمبر سلسبیل کی بات کریں تو یہ بشارت کہہ رہے ہیں، پیغمبر نہر جعفر کی بات کریں تو یہ بشارت کہہ رہے ہیں، پیغمبر شفاعت کا تذکرہ کریں تو یہ بشارت کہہ رہے ہیں، نجات کا ذکر کریں تو یہ بشارت کہہ رہے ہیں، تو اسے کہتے ہیں بشارت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نذارت بھی ڈرانا۔ اب نذارت کیا ہے؟ اگر پیغمبر
اسلام جہنم کا ذکر کرے تو یہ نظارت ہے. اگر پیغمبر آگ کا ذکر کرے تو یہ نظارت ہے. اگر پیغمبر جہنم کے طبقات کا ذکر کریں تو یہ نظارت ہے. اگر پیغمبر جہنم کے 19 دروازوں کا تذکرہ کریں تو یہ نظارت ہے. یا پیغمبر اسلام مثلا قیامت کے حالات بیان کریں کہ سوا جب پہ آفتاب ہوگا, شدت کی گرمی ہوگی, لوگوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی, تو یہ نظارت ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں تک کسی وجہ سے لے کے آیا. اب آپ مجھے سوچ سمجھ کے بتائیں کہ بشارت کس کے لیے ہے اور نظارت کس کے لیے. بالکل سمپل بات ہے نا. تو ہر آدمی کہے گا کہ بھائی جو نیکوکار ہیں, جو اللہ کے صالح بندے ہیں, جو مومن ہیں, جو متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں, جو باعمل ہیں, جو نمازی ہیں, جو روزہ ہیں, جو مومن ہیں, ان کے لیے بشارت ہے. اور جو کافر ہیں, جو مشرک ہیں, جو منافق ہیں, جو بے عمل ہیں, جو فاسق ہیں, جو فاجر ہیں, جو شرابی ہیں, جو جواری ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, جو گناہ کرتے ہیں, ان کے لیے نظارت. یہی مطلب تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بہت توجہ کے ساتھ اس وقت میں یہ سنا, وقت کم ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے. 1,24,000 انبیاء میں 313 رسول ہیں, 5 اولو العزم پیغمبر بھی ہیں, لیکن اللہ نے 4 کتابیں بھی نازل فرمائیں. اب آپ جانتے ہیں وہ 4 کتابیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی کتاب جو نازل ہوئی وہ ہے زبور, پھر ہے تورات, پھر ہے انجیل, اور آخر میں ہے قرآن. تو قرآن کس پر نازل ہوا؟ اب پیغمبر اسلام پر. انجیل کس پر نازل ہوئی؟ جناب عیسیٰ پر. تورات کس پر نازل ہوئی؟ جناب موسیٰ پر. اور یہ زبور کس پر نازل ہوئی؟ زبور نازل ہوئی جناب داؤد پیغمبر پر. جناب داؤد بھی اللہ کے نبی تھے. جناب داؤد ایک ایسے نبی تھے, آپ سمجھ رہے ہیں, ایسے نبی تھے جناب داؤد کہ ان کو اللہ نے لہن کا موجودہ عطا کیا. لہن سمجھتے نا, جسے ترنم سے لوگ شعر پڑھتے ہیں, تو اللہ نے لہن کا موجودہ جناب داؤد کو عطا کیا. اور جب وہ اس لہن کے ساتھ زبور میں جو مناجاتیں ہیں, جو دعائیں ہیں, ان کی تلاوت کرتے تھے, تو نہ صرف یہ کہ انسان اور جن بلکہ پرندے, سمجھ رہے ہیں, اور درندے اور چرند یعنی جانور, چوپائے, اڑنے والے گائے, یہ سب آ جاتے تھے خالی ان کی آواز سننے کے لیے. تو اللہ نے جناب داؤد کو بھی بہت کچھ عطا کیا. لوہے کے موم بنا دیتے تھے. جناب داؤد ہی کے بیٹے تھے جناب سلیمان, جن کو اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی, جن کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی, جن کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. تو اللہ نے اسی لیے جناب داؤد کے سلسلے میں تحریر کیا کتاب میں کہ جناب داؤد کے پاس ایک دن جبریل امین آئے, اور آنے کے بعد جبرائیل نے جناب داؤد سے کہا کہ آپ, اب دیکھیے میرے خیال میں اب آپ بالکل توجہ ہو جائیں, ہم تھوڑا تھوڑا آگے گئے. تو جناب داؤد کے پاس ملک ہے, اور ملک نے آنے کے بعد کہا کہ امپورٹنٹ گفتگو, اس لیے میں نے آپ کو بولو دیا مجھے. تو ملک نے آگے جناب داؤد سے کہا کہ اللہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ گناہ گاروں کو, فاسق و فاجر افراد کو خوشخبری دے, بشارت دے, اور جو صالحین ہیں, جو عبادت گزار ہیں, ان کو ڈرائیں. کیا نہیں سمجھے کہ میں غلطی سے کریں, یہی کہا نا. ابھی میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا, بشارت کس کے لیے ہے؟ نیکوکاروں کے لیے, اور نظارت کس کے لیے ہے؟ گناہ گاروں کے لیے. لیکن جناب داؤد کے پاس جو فرشتہ آیا, اس نے آگے کیا کہا کہ آپ نیکوکاروں کو ڈرائیں, نیکوکاروں کو ڈرائیں, یعنی جو عبادت کرتے ہیں ان کو ڈرائیں, جو صالح بندے ہیں ان کو ڈرائیں, جو نماز پڑھتے ہیں ان کو ڈرائیں, سمجھ رہے ہیں, جو سجدے کرتے ہیں ان کو ڈرائیں. اور بشارت کس کو دے دیں؟ اب گناہ گاروں کو, فاسقوں کو, فاجروں کو بشارت دے دیں. تو اب بات کچھ عجیب سی تھی نا,
سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا کہ بھائی گناہگاروں کو کیا بشارت دی جائے اور نیکوکاروں کو کس بات سے ڈرایا جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ محسوس کریں گے شیطان خاموش بھی نہ رہیں گے تو جناب داؤد نے جبریل کے آگے جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ, آگے بتاؤ کہ گناہگاروں کو کس بات کی خوشخبری دی جائے اور نیکوکاروں کو کس بات سے ڈرایا جائے. تو اللہ نے جناب داؤد سے یہ کہلوایا کہ تم گناہگاروں کو اس بات کی بشارت دے دو, خوشخبری دے دو کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. واہ 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 واہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واہ واہ واہ, تو یہ خوشخبری دے دو کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے, کھلا ہوا ہے. اب اس کے بعد جناب داؤد نے کہا کہ اور جو نیکوکار ہیں, جو صالح بندے ہیں, جو عبادت گزار ہیں, ان کو ڈرایا کس بات سے جائے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ان کا اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے ان کو کس بات سے ڈرایا جائے. تو اللہ نے کہا کہ ان کو اس بات سے ڈراؤ کہ وہ اپنی عبادتوں پر غرور نہ کریں. اب یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس کا مطلب جو ہوا کہ بشارت بھی ضروری ہے اور نظارت بھی ضروری ہے. اب گناہگاروں کو بشارت دی جا رہی ہے. کس بات کی بشارت دی جا رہی ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دیکھیں قبلہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت نہیں ہوتا اور شاید کوشش اور محنت بھی نہیں ہوتی. تو امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں اب چونکہ میٹنگ بالکل اپنے محلے کے اندر ہوگی اور کوئی دوسرا آدمی آواز نہیں سن رہا ہے, میں آپ کو خدمت کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے ہماری معلومات جو ہیں وہ بہت زیادہ مختصر ہے. یہ آپ متوجہ ہو سکتے ہیں, بہت ہی مختصر, کچھ زیادہ ہم جانتے مانتے نہیں ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے. میرے خیال میں یہ جانتے ہیں کہ وہ کربلا میں نماز ہے, یہ جانتے ہیں کہ ان کے نیچے سے بستر پھینچا گیا, یہی جانتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلنے والی بھی پیروں میں گولیاں پہنائی گئی, گلے میں کپڑا پہنایا گیا, اور اس کے بعد راستے کے واقعات اور قید خانے کے مسائل کو واپس آنا, یعنی مسائل میں امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. اور ان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, بیمار کربلا یا بیمار امام. تو بے شک امام زین العابدین علیہ السلام کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے, وہ کہنا چاہیے. لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں, توجہ ہو تو سنیں کہ آپ کے چوتھے امام جو تھے وہ کربلا میں بیمار تھے. اپنے شاید غور نہیں کیا, وہ کربلا میں بیمار تھے. نہ تو کربلا سے پہلے بیمار تھے اور نہ بعد میں مدینے میں بیمار رہے. ایک چھوٹا سا عرصہ کوئی مسئلہ خدا بندی تھی کہ وہ بیمار رہنے آیا کربلا میں بیمار تھے, اس لیے کہ اللہ کو اس مسئلہ امامت کو محفوظ رکھنا تھا, لہذا وہ کربلا میں بیمار تھے. اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی جو حیات ہے 35 سال, عام طور پر لوگ 40 سال کہتے تھے, لیکن کربلا کے بعد 35 سال 35 ایئرس تو آپ کے چوتھے امام با حیات ہے. تو 35 سال کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ امام روتے رہے, گریہ کرتے رہے, اور بے شک روتے رہے, گریہ کرتے رہے. اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا, کھانا سامنے آیا تو روئے, پانی سامنے آیا تو روئے. لیکن امام جو روتے رہے, تو یہ جو رونا تھا, یہ جو گریہ تھا, اسی میں تبلیغ تھی. کیا اسی گریہ میں تبلیغ تھی, اسی گریہ میں جہاد تھا. آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا ہے کہ ہمارے ائمہ کے جو القاب ہیں, جو القاب و آداب ہیں, مولا علی امیر المومنین ہیں, امام المتقین ہیں, امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ مجتبی ہیں, امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ سید الشہداء ہیں, امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے نام محمد ہے, ان کا لقب جو ہے وہ باقر ہے,
چھٹے امام کا لقب صادق ہے، 7ویں امام کا لقب قاسم ہے، 8ویں امام کا لقب رضا ہے، 9ویں امام کا لقب تقی ہے، 10ویں امام کا لقب نقی ہے، 11ویں امام کا لقب عسکری ہے۔ تو یہ جو ائمہ کے القاب ہیں یہ ان کو ان کے چاہنے والوں نے نہیں دیے، ان کے چاہنے والوں نے نہیں دیے۔ جیسے لوگوں نے کسی کو صدیق کہہ دیا، کسی کو فاروق کہہ دیا، کسی کو ولی کہہ دیا، سمجھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھے نعرے حیدری یا علی نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرما ائمہ تعلیم جو القاب ہے یہ سب اللہ کے عطا کیے ہوئے القاب، یعنی مولا علی کو تو امیر المومنین کہا اللہ نے کہا، یہ امام حسن جو مصطفیٰ ہیں یہ لقب اللہ نے دیتا ہے، یہ سرکار سید الشہداء جو ہیں امام حسین یہ سید الشہداء کا لقب اللہ نے دیتا ہے۔ ایسے ہی آپ کے چوتھے امام سید الساجدین، کیا مطلب ہوتا ہے اس کے سید الساجدین کا؟ ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے، ساجدین یعنی بہت سے سجدہ کرنے والے، سید الساجدین یعنی ساجدین کا سردار، بات سمجھ آگے بچوں کو، ساجدین کا سردار۔ زین کہتے ہیں زینت، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، بہت سے عبادت کرنے والے ہوں تو وہ عابدین کہلائیں گے۔ زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، تو زندگی بھر سجدے کیے، زندگی بھر عبادت کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا مولا علی سے زیادہ سجدے کیے؟ بولیے کیا مولا علی سے زیادہ عبادت کی؟ نہیں، ایسا تو نہیں، ہر امام عبادت کرنے والا ہے، ہر امام سجدہ کرنے والا ہے، لیکن یہ چوتھے امام کی زندگی میں ان کو سید الساجدین اور زین العابدین اللہ نے کیوں کہا؟ بہت توجہ آپ بتاتے ہیں، دیکھیں اس لیے کہا اللہ نے ان کو سید الساجدین اور زین العابدین کہ سب سے زیادہ گریہ بر حسین جو ہے وہ ہمارے چوتھے امام کی حیات ہے، یعنی سب سے زیادہ جو عزاداری نظر آتی ہے، جو گریہ نظر آتا ہے، جو بکا نظر آتا ہے، جو آنسو نظر آتا ہے، وہ ہمارے چوتھے امام کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بتانا یہ تھا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ شخص واقعی عبادت گزار ہے یا دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے تو اس کی کسوٹی یہ ہے کہ کیا یہ واقعی عبادت گزار ہے، تو یہ دیکھو کہ عزادار بھی ہے یا نہیں ہے۔ صلوات پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو بس اس سلسلے میں صرف ایک بات اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس تمام، کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد ابن مسلم، تو یہ تھا اہل بیت کا چاہنے والا، لیکن جو بنی امیہ کی حکومت تھی ان میں بھی کبھی کبھی کچھ عہدوں پر فائز ہوا۔ تو عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں یہ محمد ابن مسلم جو تھا یہ قاضی القضات، کیا تھا؟ قاضی القضات۔ قاضی القضات کا مطلب ہوتا ہے چیف جسٹس، یعنی اس کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا، تو یہ فیصلے کرتا تھا اہل بیت کا چاہنے والا۔ ایک بار ایک ملزم لایا گیا، اب جب ملزم لایا گیا تو اس کے اوپر کچھ الزامات تھے، کچھ ایلیگیشنز تھے، اس نے اس کی تفتیش کی، اور جب اس کی تفتیش کی اور اس سے پوچھا تو اس کے اوپر کچھ سختی بھی کی، جیسے آج کل تھوڑا بہت سختی کرنا پڑتی ہے ملزموں کے اوپر، وہ اپنے جرم کو قبول کرے، تو اس وقت جیسے ہو بہرحال اس کے اوپر کچھ سختی بھی کی گئی اور اس کو قید خانے میں رکھا گیا۔ اب یہ اس وقت چیف جسٹس تھا، قاضی القضات تھا، وہ آدمی جو تھا جو ملزم تھا جس کے اوپر الزام لگایا گیا تھا وہ قید خانے میں موت، یعنی جرم ثابت ہونے سے پہلے وہ مر گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قید خانے میں تھا اور جو سختی بھی ہوئی تھی تو وہ مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو اس کے بعد جب تفتیش آگے بڑھی تو یہ معلوم ہوا کہ وہ بے قصور تھا اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو لوگوں نے غلط طریقے سے مبارک کر دیا، جیسے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ جو تھا محمد ابن مسلم یہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، مومن تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، تو جب وہ مر گیا تو یہ بہت پریشان ہوا اور اس کی سمجھ میں آیا کہ اس کی موت کے ذمہ دار میں
تو اس نے بہت استغفار کیا، بہت توبہ کی، اور اس کے بعد بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا، اس نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا، پھر بھی اس کو اطمینان نہیں ہوا، پھر اس نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور پھر جنگلوں میں چلا گیا اور پہاڑوں کی آغوش میں چلا گیا اور ہر وقت ان کو تماچے مارتا رہتا تھا اور اپنے سر پتھروں پہ ٹکراتا تھا اور چیختا رہتا تھا، روتا رہتا تھا، وہ کلیا کرتا رہتا تھا، بالکل پاگلوں جیسی اس کی شکل ہو گئی۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مکے تشریف لائے جہاں یہ شخص موجود تھا، تو کسی نے امام کو بتایا کہ اس کا یہ عالم ہے۔ دیکھیے یہ بات آپ کے لیے سبق آموز ہے، میری بات سمجھے زبان تو جب بتایا کہ اس کا یہ عالم ہے، وہ اس کو جنگلوں میں ہے، اب بالکل اپنے ہوش میں نہیں ہے، گھر والوں کو ترک کر دیا ہے، بہت روتا رہتا ہے، کریا کرتا رہتا ہے، تماچے مارتا رہتا ہے کہ مجھ سے اتنی بڑی خطا ہو گئی کہ ایک شخص جو مجرم نہیں تھا اس کو میں نے قید خانے میں رکھا اور وہاں اس نے دم توڑ دیا۔ تو امام نے اس کو بلوایا اور بلوانے کے بعد اس سے کہا کہ تم نے اپنا کیا عالم بنایا؟ تو اس نے کہا مولا آپ ہی بتائیے کہ کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے ایک شخص کی زندگی ختم ہو گئی؟ تو امام نے فرمایا کہ اس سے بڑا بھی ہے گناہ۔ یہ کیفیت بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس کا حقیقت ہے اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ مجرم تھا، تفتیش کر رہا تھا، وہ مر گیا، بعد میں پتہ چلا، لیکن کیونکہ متقیوں پر احتیاط آدمی تھا، زیادہ پریشان ہوا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے قتل کے ذمہ دار میں ہوں، تو اب رو رہا تھا۔ تو امام نے فرمایا، اس نے کہا کہ ایک مسلمان اس طرح سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا میری وجہ سے، اب اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی خطا کیا ہو سکتی ہے، اب اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ایک گناہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ایک گناہ۔ تو اس نے کہا کہ مولا اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ کہ اس سے بڑا وہ گناہ ہے جو تم اب کر رہا ہے۔ اس سے بڑا بھی ایک گناہ ہے جو تو اب کر رہا ہے۔ اس نے کہا مولا اس سے بڑا گناہ وہ کیا ہے جو میں اب کر رہا ہوں؟ کہ وہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ عقل عطا کی ہے کہ تجھے علم عطا کیا ہے، یہ علم اس لیے تھوڑی عطا کیا ہے کہ تو پہاڑوں کے آغوش میں چلا جائے اور جنگلوں میں جا کے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ نے تجھے یہ علم اور یہ عقل اس لیے عطا کی ہے کہ تو اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچا، تو اس کی جو دیت ہے وہ ادا کرتے اور اس کے بعد ایک نارمل لائف ہے وہ گزار، جو سامنے کی زندگی ہے وہ گزار۔ تو یہ اس واقعے سے چھوٹا سا واقعہ ہے آپ کے چوتھے امام کا، لیکن اس سے ایک بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی۔ سمجھا؟ اللہ کی رحمت سے مایوسی۔ اب میں ایک اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق اور میں یہ تمام کر دوں کہ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، دیکھیے یہ بات سمجھیے اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں بچے بوڑھے جتنے لوگ بیٹھے ہیں بہت غور سے سنیں۔ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے، آپ میری طرف دیکھیں، امام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ پر امید بھی نہ ہو جاؤ کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ۔ سمجھ بات آ رہی ہے کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ، اتنا زیادہ پر امید بھی نہ ہو جاؤ۔ اور اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے اتنا زیادہ خوف زدہ بھی نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ لوگ ہم تو پوچھتے ہیں کہ یہ عزاداری کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ فرش ادا کیا ہے۔ اس مختصر انگلش میں بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ بھائی فرش ادا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فرش ادا حسین ہم کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ فرش ادا جو ہے یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہی فرش اللہ اس پہ آگے آپ سنتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا نے وعدہ کیا کہ جو میرے
بچے وہ رونے والے ہیں تو انہیں جنت ملے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رونے والے کی صورت بنائے میرے دل کے مظلوم کے غم میں، اس پر جنت واجب، کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور مجھے دیکھیے جتنے لوگ اس وقت یہاں مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں اور اس وقت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، جہاں پر تبرک بڑھتا ہے وہاں پہ آپ کھڑے ہو جائیں، اور جو آدمی نکل کے جائے اس سے پوچھے کہ تم کیوں روئے؟ میں حقیقت کون ہوں؟ آپ پوچھیے ان سے پوچھیے ان سے پوچھیے ان سے پوچھیے ان سے پوچھیے مجلس کے بعد بھیا تم کیوں روئے؟ کوئی ایک آدمی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ ہم اس لیے روئے کہ اپنی جنت مل جائے۔ ذہن ہوتا ہے اس لیے بول رہے ہیں کہ جنت مل جائے، آپ کسی کیوں روئے؟ تو ہر آدمی کہے گا کہ اس لیے روئے کہ کربلا میں زیادہ کمرہ کرنا، اس لیے روئے کہ محمد شہید ہو، اس لیے روئے کہ جناب قاسم کا لاش ہمارا ہو، اس لیے روئے کہ مولا عباس کے بازو قلم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس لیے نہیں روتے کہ ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے، نہیں میں عرض کر رہا ہوں آنسو کے بدلے میں جنت عزاداروں کا دعویٰ نہیں ہے، معصوم کا وعدہ، معصوم کا وعدہ، ہماری کیا ہے کہ جو ہم دعویٰ کریں ان کا وعدہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں سمجھ میں نہیں آتی بھائی؟ اگر ہم دعویٰ کریں کہ ہم رو رہے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے تو ہمارے کردار پر بحث کرو، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم لے جائیں گے تو پھر اگر ہمت ہے تو ان کے اختیار پر بحث کرو، تو انہیں اختیار ہے یا اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آسان اس سے کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ خطیب اکبر یہ مثال دیا کرتے تھے، اس سے آسان شاید کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی بیمار، اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا، مرض بڑھتا گیا، اس ڈاکٹر کو دکھایا اس ڈاکٹر کو دکھایا، اب اس کو ہم نے کہا اس کو بہت سی بیماریاں ہوں، شوگر بھی ہے، بی پی بھی ہائی ہے، لیور بھی انفیکٹڈ ہے، کریٹینین بھی بڑھا ہوا ہے، کڈنی بھی خراب ہو رہی ہے، بہت سے امراض بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ایک جگہ گیا دوسری جگہ گیا تیسری جگہ گیا، کہہ دیا اب وہ بستر پر لیٹا ہو۔ کوئی اس کا چاہنے والا آیا، محبت کرنے والا آیا، اس نے کہا ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو ہم جانتے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے مریضوں کو اچھا کر دیا، وہ بھی ٹھیک کر دیں گے۔ گھر والے ظاہر سی بات ہے امید ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک کر دیں۔ اب وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، بہت بڑے ڈاکٹر، بہت نام، اللہ نے ہاتھ میں شفا بھی دیا، ان کو کوئی بلا کے لیا ہے، انہوں نے آ کے اس کو ایگزامن کیا، نبض دیکھی، دیکھا ساری رپورٹ دیکھی، اور اس کے بعد ان کا اپنا تجربہ تھا، انہوں نے کہا کہ تم علاج کرو انشاءاللہ 15 دن کے علاج کے بعد تم کھڑے ہو جاؤ کہ ٹھیک ہو جاؤ۔ بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کو، سب جواب دے چکے تھے، اب وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے 15 دن تمہارا علاج ہوگا تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اب جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ سنیں جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سب اس مریض کو پیل پڑے، تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ؟ تو ہم اتنا آئی ہے تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ؟ شوگر تمہاری کہاں جا رہی ہے تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ؟ تمہارا کریٹینین اتنا بڑھا ہوا ہے تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے؟ تمہارے لیور میں انفیکشن ہے تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے؟ اب سب اس مریض سے کہہ رہے تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ، کیسے ٹھیک ہو جاؤ، کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے؟ آپ بتائیں یہ کوئی عقلمندی کی بات ہے؟ یہ کوئی عقلمندی کی بات ہے؟ جو بیچارہ جو بستر پر لیٹا ہوا ہے وہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک کر دیں گے۔ ٹھیک کر دیں گے تو اب بھیا مریض سے نہ لڑو کہ تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے، ڈاکٹر سے پوچھو کہ تم کیسے ٹھیک کر دو گے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ پوچھو بھائی کہ تم کیسے ٹھیک کر دو گے، کہ وہ تمہیں بتائے گا کہ ہم کیسے ٹھیک کر دیں گے۔ تو اب بھائی ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم معصوم، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اور ہر مجلس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی نماز نہ قضا کرو، روزہ نہ چھوڑو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، اور حتی الامکان کوشش بھی کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں اور اعمال خیر انجام دیں، لیکن
خاکی انسان ہیں، گناہ ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ گناہ گار جنت میں نہیں جا سکتا، تو ہم تو نہیں کہتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اب اگر چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ ہم لے جائیں گے، اب ان حضراتوں سے نہ پوچھو کہ کیسے چلے جاؤ گے، ہمت ہے تو ان سے پوچھو کیسے لے جائیں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، واہ 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 واہ، سبحان اللہ باللہ۔ حضور کیسے لے جائیں گے؟ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی حیدری، یا علی، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، واہ واہ واہ۔ جو مانیان مجلس ہیں ان کے لیے مقاصد تکبیر فرمائے اور بلا سے محفوظ رکھے، امام حسین علیہ السلام اور توفیقات عطا فرمائے۔ تمام ہو رہی ٹھیک ہے، یہاں پر بات یہی ہوتی ہے کہ لوگ ایک آنسو کا قطرہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں ایک آنسو اور اتنی بڑی جنت، ارے تم آنسو کو چھاپ کر دیکھو کیا کیا ہے، اس آنسو میں کیا، جب اسی آنسو میں علی اکبر نظر آئے، 13 برس کے قاسم تلاشا نظر آئے، اور محمد کے چہرے نظر آئے، حسین کے گلے کو چلتا ہوا خنجر نظر آئے، تب سمجھو اس آنسو کی قیمت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں چھوٹا شعر ہے، بہت سادہ سادہ، لیکن بہترین شعر کہا تصور سے زہری صاحب نے، وہ فرماتے ہیں میں نے کاغذ پر رکھ دیا آنسو، میں نے کاغذ پر رکھ دیا آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا، یہ آنسو جو ہمارا حسین سے منسوب ہو گیا۔ اور پھر میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب میں سے بیٹھ کے رویا کیجیے تو یہ سوچ کے بھی رویا کیجیے کہ عباس کے بعد قلم ہو گیا، اور یہ سوچ کے بھی رویا کیجیے کہ ام کلثوم کو رونے لگے، یہ سوچ کے بھی رویا کیجیے کہ قاسم پامال ہو گئے، اور یہ سوچ کے بھی رویا کیجیے کہ ام فروہ کو رونے لگے، یہ سوچ کے بھی رویا کیجیے کہ ایک پر کسینے پر بچی کھل گئی، یہ سوچ کے بھی رویا کیجیے کہ اگر ام لیلہ روتی تھی تو اس پر تالیاں مارے، اگر زینب روتی تھی تو نیزے سے اذیت دی جاتی، اگر بیمار امام روتے تھے تو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھینچی جاتی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بس عزیزوں تمام ہو رہی ہے، یہی وہ ایام ہیں، یہی وہ دن ہیں کہ جب قافلہ محو سفر، ایسا قافلہ جہاں بے قدامہ ناکوں پر بیویاں سوار ہیں، بے قدامہ ناکوں پر بیویاں سوار ہیں، منزل کو منزل یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے چوتھے امام لوہے میں جبڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، میرے تو دور داردار ہے، چلے جا رہے ہیں وہاں آزدوں کوفہ، وہاں تماشائیوں کا ہجوم ہے، دیکھنے والے جمع ہیں، قافلہ گزر رہا ہے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کے کچھ ایسے کلمات کہتا ہے جو امام کے شایان شان نہیں، پہچانتا نہیں تھا امام کو، اس نے دیکھا قیدی ہے، اس نے آ کے کچھ ایسی باتیں کہی جو مناسب نہیں تھی امام کی شان۔ وہ تاریخ میں وہ الفاظ موجود ہیں لیکن ہم نقل نہیں کر رہے ہیں، نقل کرنا بھی نہیں چاہیے ہمارا، تو اس نے کچھ ایسی باتیں کی، امام اس میں متوجہ ہو اور متوجہ اس سے کہا بھائی تو مسلمان معلوم ہوتا ہے، اس نے کہا ہاں مسلمان، تو تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا، کہ یہ بتا کہ تم نے قرآن میں آیت کثیر پڑھی؟ اس نے کہا ہاں آیت کثیر پڑھی، کیا ہے آیت کثیر میں؟ اس نے کہا آیت کثیر میں اہل بیت کی طہارت کا اعلان، تو مجھے یہ بتا کہ تم نے سورہ کوثر پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے سورہ کوثر پڑھا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ سورہ کوثر میں بی بی زہرا کا قصیدہ ہے، تو فرمایا تم نے سورہ دہر بھی پڑھا ہوگا؟ اس نے کہا میں نے سورہ دہر بھی پڑھا ہے، وہ کیا ہے؟ اور اس میں اہل بیت کی سخاوت کا تذکرہ، تم نے آیت مودت پڑھی ہے؟ اس نے کہا آیت مودت بھی پڑھی ہے، کیا وہ کیا ہے؟ تقبل اللہ اصل تمہارے حضرت مودت اس میں اہل بیت کی مودت کو حضرت رسالت کے طور پر طلب کیا گیا ہے۔
آیا نجوہ ہمارے لیے آئی ہے, آیا ولایت ہمارے جب کے لیے نازل ہوئی ہے, آیا مودت ہماری مودت کا حکم دیا گیا ہے, آیا تطہیر میں ہماری طہارت کا اعلان ہوا ہے, سورہ طہر میں ہماری سخاوت اور اصرار کو بیان کیا گیا ہے, سورہ کوثر ہماری جدہ کا قصیدہ ہے. تو گھبرا کے کہتا ہے آپ ہیں کون؟ کہ میں زین العابدین ہوں, میں سید الساجدین ہوں, میں علی ابن الحسین ہوں. اس نے کہا آپ سید الساجدین اور زین العابدین, یہ ہاتھوں میں ہتھوڑیاں کیسے ہیں, یہ پیروں میں بیڑیاں کیسے ہیں, یہ گلے میں توق خاندار کیسے ہے؟ امام نے فرمایا بھائی کربلا کے میدان میں ہمارے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا آپس گردن سے دبا کر رکھا گیا. کلوں سے نیزہ میں جو سر ہے وہ ہمارے بابا حسین کا سر ہے. جزاک اللہ. بس زمینوں قدموں کے بڑا کا مولا, آپ جو حکم دیں میں اس پہ عمل کروں. اگر آپ حکم دیں تو میں لشکر تیار کر کے لوگوں سے جنگ کروں. اگر آپ حکم دیں تو میں ان پر حملہ کروں. آپ جو حکم دیں میں اس پر عمل کروں. امام نے فرمایا بھائی اگر تو ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے, اللہ کے مظلوم ہی بات کی, تو فرمایا اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو بس ایک کام کر دے گا. کیا؟ لیکن جو شخص نیزہ لے کے چلا جس میں ہمارے بابا کا سر ہے, جو تلاوت کر رہا ہے, اس کو کسی طرح سے اس بات پر راضی کر لے کہ یہ ذرا ناکوں سے فاصلے کے ساتھ چلے, تھوڑا دور چلے. وہ کہتا مولا میں ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن یہ بتائیے کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا میں ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم اکیلے قیدی نہیں ہیں, ہماری ماں بہنیں ناکوں پر سوار ہیں جن کے سروں پر ردائیں نہیں ہیں. ارے جہاں پر ہمارے بابا کا سر تلاوت کرتا ہے وہاں تماشائیوں کا مجمع لگ جاتا ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ سر طرف فاصلے پہ چلے تاکہ تماشائیوں کا مجمع بھی ہم سے دور رہے اور کسی کی نگاہ ہمارے پھوپھی کے کھلے